بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ حضور نے رمضان المبارک کا تعارف کرواتے ہوئے اس ماہ مبارک کی دو خصوصیات کو بیان کروایا۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کا، اور دوسری خاصیت یہ تھی کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، ان سے محبت کرنے کا مہینہ ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے کل کی باتیں میں نے عرض کی۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اب یاد رکھیں کہ نماز کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق بھی انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، حج کا تعلق بھی انسان کی اپنی، اور زکوٰۃ کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کے دیگر بندوں کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے مستحق بندوں پہ خرچ کرنے کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے کہ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پاک کرنا۔ اب جو بات قابل توجہ ہے کہ ہر عبادت انسان کو پاک کرنے کے لیے، پاکیزگی نفس کے لیے ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہے، مگر کسی اور عبادت کا نام زکوٰۃ نہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت کو بھی زکوٰۃ کا نام نہیں دیا، حالانکہ وہ انسان کو پاک کرتی ہے۔ روزے اور حج کا نام بھی زکوٰۃ نہیں رکھا، اور اس عبادت میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جائے اس عبادت کا نام کیا رکھا؟ زکوٰۃ کی، جس زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ تو یہاں سے بات نہ سمجھ میں آئی کہ صرف سجدوں سے وہ پاکیزگی نہیں ملتی، اور صرف روزے سے وہ پاکیزگی، اور صرف مکے اور مدینے کا چکر لگانے سے وہ پاکیزگی نہیں ملتی جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ اور جو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، روحانیت کا فیض، اللہ کا فضل، حضور کی نگاہ کرم جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے سے نصیب ہوتی ہے، وہ تمام عبادات میں سے کسی عبادت سے نصیب ہے۔ اللہ پاک نے اس عبادت کا نام کیا رکھ دیا؟ بولیے زکوٰۃ کے۔ اگر پاک ہونا چاہتے ہو، کل جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کو پانے میں کبھی کامیاب۔ وہی مفہوم یہاں پہ ہے کہ اصل تطہیر، اصل پاکیزگی، اصل تزکیہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پہ۔ اب یہاں پہ جب کسی انسان نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ کس کو دی؟ بولیں سجدہ کس کو کیا؟ اللہ کو۔ روزہ کس کے لیے رکھا؟ طواف کس کے لیے کیا؟ ان کاموں میں کسی بندے کا کوئی حصہ ہے، مگر زکوٰۃ کس کو دی؟ اللہ کا۔ تو زکوٰۃ دینے سے وہ جو آپ کا کمایا ہوا حلال مال تھا وہ پاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مال بھی پاک ہو گیا اور مال دینے والا بھی۔ اب یہ جو مفہوم ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہو گیا، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح حقوق العباد کو ادا کرنے سے زندگی پاک ہوتی ہے، اور جسم پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، اور پورا کردار جو ہے اس وقت پاک ہوتا ہے کہ جب انسان حقوق اللہ نہیں بلکہ عباد کو ادا کرے اور بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بندوں کا حق ادا کرے، معاشرت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اس نے اخلاق کو اپنایا،
تو جس نے بندوں کا حق ادا کر دیا اس کی پوری زندگی کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی، اور وہ کامیاب ہو گیا اور وہ خدا کے بندوں میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے میں نے حدیث پڑھی تھی شب برات پہ کہ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ ہے، تو حضور نے کیا پوچھا؟ اس میت پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اب قرض جو ہے کہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ، یہ بات میں سے ہے کسی بندے سے پیسے نہیں ہیں اس کو واپس کر لیں۔ تو بتایا گیا کہ اس پہ کوئی قرض نہیں ہے، تو حضور نے جنازہ، پھر ایک اور میت آئی، حضور نے پوچھا اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کیا جواب ملا کہ قرض؟ تو حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ حضور اس کا جنازہ پڑھائیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ رحمت للعالمین کے لبوں سے اس کے حق میں دعا نکلے، کیونکہ اس نے بندوں کا حق ادا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا آقا میں اس کا قرضہ دیتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، پڑھا دیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا شہید کو سب کچھ معاف، لیکن شہید نے بھی اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ معاف۔ اب شہید کو دیکھیں نا، آپ نے سنا ہے قبر میں شہید سے کوئی سوال جواب کوئی نہیں، کیونکہ وہ سوال جواب حقوق اللہ سے متعلق ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تینوں سوالوں کا تعلق حقوق اللہ سے، وہ اللہ نے شہید کو کیا کر دی؟ معاف کر دیے۔ مگر اتنے بڑے شہید پہ اگر کسی بندے کا قرض ہے تو وہ اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ جس طرح زکات کے دینے سے کیا پاک ہوتا ہے؟ مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح حقوق العباد کو ادا کرنے سے زندگی پاک ہوتی ہے، حیات کو پاکیزگی ملتی ہے، اور وہ زندگی اس قابل ہوتی ہے کہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور خالق کی کائنات کی بارگاہ سے بخششوں اور رحمتوں کا مستحق بن جائے۔ مگر شرط کیا ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرے۔ یہاں پہ حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ اس بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ جب آپ نے جہاد کے لیے تعاون کی اپیل کی حضور، اسے سیدنا عثمان غنی نے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے پیش کیے، تو کیا دیا؟ سجدہ کے مان بولیے حضور نے فرمایا دیا، اور پھر آپ نے 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے پیش کر دیے۔ ابھی بھی کمی تھی، حضور نے پھر فرمایا اور آپ نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے کتنے دے دیے؟ 600 اونٹ میں آپ نے کیا دیا؟ مال کیا دیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو پھر جانتے ہو حضور کی زبان سے بشارت کیا ہے؟ حضور منبر سے اتر رہے اور فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد میرا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو جو چاہے کرتا ہے۔ 3 دفعہ یہ جملہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میرا کوئی گناہ ہے نہیں، تو جو چاہے کرے۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ جو بشارت ہے حضور نے کسی نماز میں یا کسی روزے پہ یا کسی حج پہ یا کسی تہجد پہ نہیں دی، اتنی بڑی بشارت اس بات پہ ملی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بولیے خرچ کیا ہے۔ جو خرچ کرنے کا عمل ہے اور دوسرے الفاظ میں حقوق العباد کو پورا کرنے کا عمل ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اور اس کے بغیر زندگی میں پاکیزگی، نور اور روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ میں اکثر ایک واقعہ یہ بڑے قبرستان والا سنایا کرتا ہوں۔ بڑے قبرستان میں داخل ہوں، جنازگاہ میں تو ایک قبر ہے، 3-4 قبریں بنی، ان کو منتقل کرنا چاہا قبرستان میں۔ اس قبر کو جب کھولا گیا تو لاش محفوظ تھی، لاش تو باقی قبریں منتقل کر دی، وہ قبر پھر ادباً احتراماً منتقل نہیں کیا، اس کو دوبارہ وہیں پہ دفن کر دیا۔ اب وہ قبر کس کی ہے؟ وہ کسی بہت بڑے سجدہ گزار کی نہیں ہے، حافظ قرآن کی نہیں ہے، کسی پیر فقیر یا درویش کی نہیں ہے، وہ چھنگ بازار کے کسائی کی قبر پر گوشت بیچنے والا۔ اب جو انتظامیہ تھی وہ بڑی حیران ہوئی
وہ چند بازار میں گئے، اس کے محلے میں گئے، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اس میں کیا خوبی تھی، کیا نیکی کرتا تھا کہ آج اس کی لاش کی محفوظ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا پکا نمازی تھا، پڑھتا ہوگا اتنی لباس میں اسے توفیق تھی، اس نے پڑھی ہوگی، مگر گواہی نماز پڑھنے، عبادت کی، درود کی، کسی محفل کی گواہی نہ آئی۔ پورے محلے نے، پورے ٹھگ بازار نے تو یک زبان ہو کے کہا کہ یہ ساری عمر گوشت بیچتا رہا اور اس کا جو توڑ تھا وہ پورا تھا۔ کیا کبھی اس نے ڈنڈی نہیں ماری، ناپ توڑ میں کبھی کسی کو دھوتا؟ اب بولیے اس نے حقوق اللہ کا لحاظ رکھا یا حقوق العباد کا لحاظ رکھا؟ پورے علاقے کو اہتمام تھا، آنکھیں بند کر کے اس سے گھوس لیتے تھے، یہ پورا توڑنا تھا اور پورا توڑنے کے بعد پھر ایک بوٹی اور اس میں ڈال دیا کرتا تھا۔ نہ اس کے کاروبار میں نقصان ہوا، نہ اس کی قبر میں نقصان ہوا۔ یہاں لوگوں کا اعتماد مل گیا، لوگوں کی محبت مل گئی، نیک نامی مل گئی، لوگوں کی دعائیں مل گئیں، اور قبر میں قیامت تک جسم کی سلامتی ملی۔ جس کا جسم سلامت ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہوگی، اس کی روحانی سلامت نہیں ہوگی۔ تو اس میں کیا خوبی تھی کہ اس نے حقوق العباد کو، بولیے، حقوق العباد کو پورا کیا، اس میں کسی قسم کی کمی۔ اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے، خود آقا جہاں جب دنیا سے جانے لگے، اب حضور سے بڑا کون؟ حضور تو ہیں ہی رحمت للعالمین اور ہر کسی کو دینے والے ہیں۔ جب دنیا سے جانے لگے تو تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے اسی لیے بلایا، اگر کسی کا مجھ پہ کوئی حق ہے تو بولے، کسی کا مجھ پہ، یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت کہ خود نبیوں کا سردار بھی تمام مدینے والوں کو جمع کر کے فرما رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، آخری لمحات میں کسی کا مجھ پہ حق نہ رہ جائے۔ کسی کا اگر مجھ پہ حق ہے تو میرا حکم ہے کہ وہ مجھ سے لے لے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا، انہوں نے موقع غنیمت جانا، انہیں ایک بہانہ مل گیا اپنا شوق ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جنگ بدر کے موقع پر میری پشت پہ ایک کوڑا مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے وہ کوڑا بنوا لیا، اس کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ بھئی اپنا پیچھے آؤ اور اپنا بدلہ لے لیں۔ اس نے کہا حضور میری پشت ننگی تھی، میری پشت ننگی تھی، تو انصاف یہ ہے کہ یہاں بھی معاملہ ویسا ہی ہو کہ بدلہ پورے کا پورا ملے۔ حضور نے کپڑا بھی ہٹا دیا، پشت جو ہے وہ ننگی ہو گئی، تو حضور کی مہر نبوت سامنے آ گئی۔ اس نے کوڑا پھینک دیا اور لپٹ گیا اور مہر نبوت کو بوسے دینے شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضور یہ تو صرف ایک بہانہ تھا، یہ تو موقع مل رہا تھا، کسی اور کو تو ملا نہیں، نہ کسی کو ملا، مجھے مل رہا تھا تو میرا شوق تھا کہ میں مہر نبوت کو ڈھونڈوں، تو میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ تو بتانا کیا ہے کہ کسی کا حق دینا اتنا اہم معاملہ ہے کہ حضور نے دنیا سے جانے سے پہلے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کسی کا حق ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ یاد رکھیں جب تک بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، پاکیزگی نہیں آئے گی، سجدے کی منور نہیں ہوں گے، نمازیں بھی پرنور نہیں ہوں گی، روزے بھی مقصد سے خالی ہوں گے، روح سے خالی ہوں گے۔ اس پورے دن میں حسن آتا ہے تو کب آتا ہے کہ جب بندہ بولیے حقوق العباد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی عطا فرمائے۔ اللہ